جا رہی ہے، جس سے جو ہے ایک تو گندم کی خریداری میں ان کسانوں کا فائدہ ہوگا، لیکن ہمارے ملک میں خدا نہ خواستہ کبھی کوئی گندم کی شارٹیج نہ ہو، یا ہمارے پاس کبھی جو ہے وہ کوئی کرائسس، فوڈ کرائسس نہ ہو، اس کے لیے حکومت سندھ کی جانب سے جو ہے وہ یہ اقدام لیا گیا ہے، اور ہمیشہ کسانوں کے لیے ایگریکلچر سیکٹر میں پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو ہم سپورٹ کریں تاکہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ آگے چل سکے۔ اس کے علاوہ کابینہ نے جو ہے وہ K4 کے منصوبے کے لیے ایک پاور کمپنی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ان کے جو ایشوز تھے اس کو بھی کابینہ نے جو ہے وہ ریزالو کیا ہے۔ اس کے علاوہ کابینہ کی جانب سے جو بھی جتنی بھی میں نے آپ کو بتایا جیسے درگاہوں اور جتنی بھی ہمارے اس طرح کے ہیں اس طرح کے پلیسز، ان کے لیے ان کی مرمت اور ان کے کاموں کی بھی کابینہ نے منظوری دی ہے۔ اور ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم ایک قانون سازی کرنے جا رہے ہیں جو کہ پریگننٹ خواتین ہیں ان میں جو بیماریاں کی تشخیص ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہیلتھ میں سندھ ہمیشہ نمبر 1 رہا ہے، اور سندھ کی ہمیشہ پرائرٹی رہی کہ ہیلتھ سیکٹر میں جو ہے اب کافی ایسی خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں ان میں کینسر کے امراض یا باقی امراض بھی جو ہے ان کی جو ہے وہ ڈیٹیکشن ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک سینٹر جو ہے وہ سندھ کابینہ نے قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کی جو ہے منظوری اس کو بھیجا ہے ہم نے اسمبلی میں، اسمبلی اس کو انشاءاللہ پاس کرے گی، تو وہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک ٹیچنگ سینٹر جا رہے ہیں، جس سے جو خواتین جو کہ آپ کی بہت بڑی پاپولیشن ہے ان میں پریگننسی کے بعد جتنی بھی جو کمپلیکیشن ہوتی ہیں، بیماری ہوتی ہیں، ان کی تشخیص کے لیے لوگوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے جو کہ حکومت سندھ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا ہوم منسٹر صاحب سے کہ وہ اپنی بات چیت کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ خاص کر کے میں اپنے جو سندھ پولیس نے کچا ایریا کے حوالے سے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کے پاس بھی کافی رپورٹس آتی رہتی ہیں تھرو پریس کانفرنس وغیرہ، لیکن اس میں جو ابھی سردست جو سریڈرز ہیں اس میں جو مین ہمارا آپریشن تھا نجات مہران، وہ کشمور ڈسٹرکٹ، گھوٹکی ڈسٹرکٹ، شکارپور ڈسٹرکٹ اور سکھر ڈسٹرکٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بارڈرنگ ایریا ہے جیکوآباد اور شکارپور اور کشمور کا، اس ڈسٹرکٹ کی 1-2 تحصیل میں ہم کر رہے تھے، اور لاڑکانہ میں پارشلی یہ آپریشن تھا۔ تو اس میں جو ان سب ڈسٹرکٹس میں 393 سرنڈرز ہوئے ہیں، جس میں کہ 0.5 ملین سے لے کر 10 ملین تک ان پر ہیڈ منیز ہیں ڈاکوؤں پر، جن کو سرنڈر کروایا گیا ہے۔ اور یہ ایک پالیسی ہے کہ سوشو اکنامک بھی پالیسی ہم نے وہاں پر لانی تھی، تاکہ اس میں جو مین فیکٹرز ہیں جو کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی انسٹرکشن پر، آپ کو پتہ ہوگا 1-1.5 سال پہلے سکھر میں جو میٹنگ ہوئی تھی کافی ہائی لیول کی، اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ یہاں پر ہم جو ایک کمیونٹیز کے جھگڑے ہیں وہاں پر جو کہ ٹائم ٹو ٹائم بڑھتے جاتے ہیں، اس میں کافی بے گناہ لوگوں کی اموات ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو وہاں کے شہری تھے یا کچے کے لوگ تھے وہ اپنی لائف جو ہے کرمنل کی لائف میں تبدیل ہو گئی ان کی۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے ایک ڈیسیشن یہ ہوا کہ ہم پہلے ان کو سرنڈر کروائیں، اگر جو سرنڈر نہیں کرتا ہے تو قانون اپنے حساب سے ان کے ساتھ نپٹے، اور الحمدللہ اس میں کافی کامیابی ہوئی۔ اور جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی ایز اے ہوم منسٹر میں نے چارج دیا تو سی پیک کا آ رہا تھا کہ سی پیک سکھر سے بھاولپور تک بالکل ہی رات کو کانوائے کے ساتھ بھی نہیں چل پا رہا تھا۔ تو وہ اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری جو بھی ہائی ویز ہیں
وداؤٹ کانوائے چل رہے ہیں، اور اس میں ابھی تک جو آبڈکشنز ہیں کوئی 0 آبڈکشن ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے اس پورے پچھلے اگر 20 سال دیکھیں تو اس میں یہ پہلا موقع ہے کہ آبڈکشنز 0 ہیں۔ اگر کوئی کرائم ہو بھی جاتا ہے، کیونکہ آپ کی طرف سے کافی رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کی ڈیٹیکشن ہے، ان کے ساتھ نپٹا جاتا ہے قانون کے مطابق۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی 40 دنوں تک کوئی اغوا ہوا پڑا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، وہ ڈیٹیکشن ہوتی ہے۔ تو ہم یہاں پر اب جو ہے سیکنڈ فیز کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور اس میں ایک تو ہمارے پاس وہاں پر کشمور میں ATC کوڈ خالی تھی، وہ میں نے پروپوزل بھیجا ہے اپنے چیف جسٹس سندھ کو کہ وہ ہمیں نامینیٹ کریں نیا ATC جج، اور اس کے ساتھ ساتھ جیکو آباد کی ATC کوڈ بھی خالی تھی۔ تو ایکچولی کورٹس میں ہی ان کے لیے جب یہ سریڈر ہو رہے ہیں تو ان کو کورٹ آف لا میں پیش کرنا ہے، اور وہاں پر ہی ڈیسیشنز ہو رہے ہیں۔ اور وہاں پر ہم نے جو کہ مختلف کمیونٹیز کے سردار ہیں یا وہاں کے انفلوئنشل پرسنز ہیں، ان کو بھی کانٹیکٹ کیا ہے تاکہ جو ڈسپیوٹ ہے، قومی جھگڑے ہیں وہاں پر، ان کو ہم ریزالو کروائیں تھرو کمیونٹیز۔ اور جو کہ اسٹیٹ کے خلاف کوئی کرائم ہے، کیونکہ یہ قتل عام کے کیسز ہوتے ہیں تو قصاص تو یقیناً ان بٹوین 2 پارٹیز ہی ہوتا ہے، اور قصاص وہ جب تک ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے یا کوئی صلح نہیں ہوتی تو اس کا پھر سیکنڈ حل ہے کہ پھر کورٹ میں آ جائیں۔ اگینسٹ دا کرائم آف اسٹیٹ ہے تو وہ دیت میں بھی آتا ہے، اور پھر وہ اسٹیٹ ہی اس کو ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ فرسٹ فیز میں وہاں پر فیصلے بھی کروائیں اور لا آف لینڈ کو بھی امپلیمنٹ کروائیں، اور وہاں پر پھر ہم سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کریں، جس کے لیے ابھی تک ایک میں نے میٹنگ کی ہے along with my PND منسٹر ہمارے کلیگ جام خان شورو کے ساتھ۔ اس میں کمشنر اور سکھر اور کمشنر لاڑکانہ اور DIG سکھر لاڑکانہ نے ہمیں ایک پروپوزل دیا 8.9 بلین کا، کہ ہم وہاں پر مختلف سیکٹرز میں جیسے ایجوکیشن سیکٹر ہے، ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے، وہاں پر ہمارے لائیو اسٹاک کے سیکٹر ہے، یا وہاں پر ہمارے جو کمیونیکیشن سسٹم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہم لوگوں کو کمیونیکیشن ایک روڈ کا دیں، وہاں پر فیسلٹی کہ وہاں پر روڈز ہوں، لوگ اپنی جو پروڈکٹس ہیں وہ شہروں تک لا سکیں، اور فیئر مارکیٹ کی پرائز پر جب تک نہیں بیچیں گے تب تک اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، تو کرائم سے وہ ہٹیں گے۔ تو یہ ایک پالیسی ہم لا رہے ہیں۔ یہ پھر جیسے ہی یہ ان کو کہا ہے کہ بھی آپ اپنے پروپوزلز دے دیں اس پہ، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کیبنٹ میں لے آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو مین جو جیسے انفارمیشن منسٹر صاحب نے بات کی کہ سروے آف پاکستان کو ایک ہم نے جوائنٹ MOU سائن کر رہے ہیں ان کے ساتھ، کہ جو کچا لینڈ ہے، کافی آپ نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا کہ، اور ہمارے جو کافی پریس میں بھی آ رہا ہوتا ہے، مختلف چینلز پر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ ان لینڈز کا کیا ہوگا جب ڈاکوؤں سے یہ ہم اسٹیٹ واپس لے لیے۔ تو یہ سروے آف پاکستان جب سروے کرے گا، 15 ماہ کا ان کو ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ within 15 months فرام ہمارے اوباوڑوں سے لے کر ٹھٹھا تک، سمندر تک جو ہماری کچا لینڈ ہے، اس کے ساتھ ساتھ فارسٹ لینڈ ہے، اس کی سروے وہ کریں کہ بھئی ہے کتنی ایکچوئل، کیونکہ ویسے تو اپراکسیمیٹلی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو اور اس کی پھر اونرشپ کا بھی یقیناً وہاں پر کافی ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی اونرشپ ہے، سرویڈ اونرشپ ہے، پری پارٹیشن سے پہلے کی ہیں یا اس کے بعد بھی ہیں، تو وہ بھی ڈٹرمن ہوں گی، اور اس کے بعد گورنمنٹ پھر یقیناً پالیسی لائے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو جہاں کے رہائشی ہیں انہیں کوئی وہ فیسلیٹیٹ ہم کریں، اور وہاں کی بیواؤں کو فرسٹ پریارٹی پر لینڈز دیں،
وہاں کے ایریا میں جا کے وہ اپنی اچھی زندگی گزار سکیں. تو یہ وہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں پروسیکیوشن کا معاملہ تھا یا پھر انویسٹیگیشن ایسی کی گئی کہ جو سردار خان چاہے یا دیگر کے آپ کی کورٹ والی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں کافی میں کل سے سن رہا ہوں کمنٹس. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر کمپلیننٹ ہیں تو آپ نے نامینیٹڈ اکیوز کی ایک ایف آئی آر کاٹی ہے. تو انویسٹیگیشن ان نامینیٹڈ اکیوز تک ہی ہوتی ہے. اب کسی کا مرڈر ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میرے تو اکیوز یہ 8 لوگ ہیں اور کی طرف ان کا شک بھی نہیں ہے. تو 8 لوگوں کی حد تک ہی انویسٹیگیشن ہونی ہے. انویسٹیگیشن ہوتی ہے فیئر انویسٹیگیشن. اس میں آج کل تو ٹیکنیکل انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہے, تو وہ فارنسک انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اور اس میں اگر آپ وہ ججمنٹ پڑھیں گے تقریباً 200 صفحوں پر, اس سے بھی زیادہ صفحوں 235 صفحوں پر وہ ججمنٹ ہے. کوئی اتنی بڑی ججمنٹ اے ٹی سی کورٹ کے سیشن ججز جو ہیں, میں نے اپنی وکالت کی ہسٹری میں بہت کم دیکھی ہے اتنی بڑی, کہ کوئی ہائی کورٹ کے ججز کوئی بہت بڑے لیگل ایشوز ہوتے ہیں یا کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہوتے ہیں جس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ کہ ججمنٹ کورٹ نے دی ہے کوئی جج صاحب نے. اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی کو وہ ایگزانریٹ کیا ہے جس کو اور کنوکشن نہیں ہوئی ہے, تو کنوکشن ہوتی تو اچھا تھا. اگر ایگزانریٹ کیا ہے تو وہ برا ہے. یہ دیکھیں اس کے بعد ان کے پاس سیکنڈ آپشن ہے, اپیل ہوگی, فرسٹ اپیل ہوگی, فرسٹ اپیل کے بعد سیکنڈ اپیل ہوگی. تو یہ اپرچونٹی کمپلیننٹ کے پاس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انویسٹیگیشن ان 8 لوگوں کی حد تک بھی ہونی تھی, اور اس میں انویسٹیگیشن میں ایویڈنس بھی ہوئی ہوگی. ایویڈنس میں بھی کافی فی الحال ہیں جو کہ ایز اے وکیل میں سمجھ رہا ہوں. تو اس میں ایک فیئر ٹرائل ملا ہے دونوں پارٹیز کو. اور یہ امپوز کرنا تھرو سوشل میڈیا یا وغیرہ, تو یہ بھی بہت بری بات ہے کہ کسی جج کو اتنا کرٹیسائز. ایک بھائی سلیم شرجیل صاحب یہ بتا دیجیے گا, کچھ روز پہلے وزیر اعظم یہاں پہ آئے, ان سے ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے ملاقات کی. ادھر یہ مطالبہ رکھا گیا کہ آرٹیکل 140 کے تحت ایسے شہر کے شہروں کو دیے جائیں اور نچلی سطح تک منتقل کیے جائیں. کراچی میں اور دیگر شہری علاقوں میں کام نہیں ہو رہے, اس پہ وزیر اعظم نوٹس نہیں. کل فاروق ستار نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی یہی بات بتائی. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ یہ وہی ایم کیو ایم ہے جس نے دھمکی دی تھی کہ ہمارے گورنر کو ہٹا دیا گیا, ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے. کل تو اسی تنخواہ پہ کام کیجیے. دیکھیں جی, جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے, ایم کیو ایم کہتی یہ ہے کہ جی اختیارات کو نچلی سطح پہ آپ منتقل کریں, اور جب نچلی سطح کے انتخابات ہوتے ہیں تب اس میں بھاگ جاتی ہے. تو ایم کیو ایم کا آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم پہلے بھی بلدیاتی انتخابات میں اپنی شکست کو دیکھ کر بھاگی تھی. آج بھی ایم کیو ایم کی حقیقت کیا سب کو پتہ ہے. اور فاروق ستار صاحب کی بات کو خواہ آپ اتنا اہمیت نہ دیا کریں. آج کل وہ ویسے ہی بہت زیادہ غمزدہ ہیں, پریشان ہیں, اور یہ اسی تنخواہ پہ ایم کیو ایم نے کام کرنا ہے, اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک منٹ آپ نے کہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتی. اس سے پہلے بھی سوال ہوا تھا کہ وکیلوں نے کھلے عام ہوائی فائرنگ کی جب ان کے بعد الیکشن ہوئے. کل بھی ایک پارٹی نے جب ان کے حامیوں کے حق میں فیصلہ ہے کہ انہوں نے خوب فائرنگ کی اور جدید ہتھیاروں سے فائرنگ کی. مختلف ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آئی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کچھ واقعات کاٹیں گے کیونکہ سب چیزیں سامنے آ ہیں. دیکھیں اگر کسی کی چار دیواری میں اگر وہ ہوئی ہے تو وہ تو اٹس اے بیٹر آف دیٹ اونر آف دا ہاؤس. لیکن اگر اوپن شہر میں ہوئی ہے تو اس کے خلاف میں نے ویسے ہی ڈائریکشن دے دی ہے. آپ کے کافی میں نے کمنٹ سنے سوشل میڈیا پر. میں نے پہلے ہی ڈائریکشن ایس ایس پیز کو دے دی ہے کہ اگر یہ لوگ جو کہ اگر اوپن شہر میں کر رہے ہیں تو یہ خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں. اور 506/2 کی یہ ایف آئی آر کٹتی ہے یا 188 یا پی پی سی میں ایف آئی آر کٹتی ہے.
تو یہ FIR کٹے گی اور بالکل لا سے بالاتر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی ہو. ضیاء صاحب ہی جگہ زمین سروے تھیण وञे پئی کچے میں، یہ وڏو بحث आहे کچے میں تمام وڏی زمین आहे، یہ जेके धाड़ेल पैदा थिया ان जो भी हिकिड़ो सबब इहा ज़मीन आहे. हाणे इहा सर्वे जे लाइ थिए पई इहा ज़मीन सिंध हुकूमत पाण वटि रखंदी या जेके धाड़ेल सरेंडर थिया आहिनि उन्हनि खे ॾींदी या उन्हनि जे बेवाउनि खे ॾींदी, काॾे कंदी, थोरो इहो सम्झायो असांखे. ये एक तो बहुत बड़ी डिबेट है कि ये पॉलिसी बनेगी. पहले तो ये पता चले कि इसमें लैंड ओनर्स कितने हैं, गवर्नमेंट लैंड कितनी है और इसमें कच्चा लैंड कितनी है, फॉरेस्ट लैंड कितनी है. फॉरेस्ट लैंड तो किसी को मिल नहीं सकती सही, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड का एक प्रॉपर प्रोसीजर है, कानून बना हुआ है. कच्चा लैंड होगी, कच्चा लैंड भी प्रीवियसली काफ़ी प्राइम मिनिस्टर साहिबान लोगों को ग्रांट्स देकर गए हुए हैं, एक वो भी डिस्प्यूट होगा. तो इसको एक पॉलिसी बनेगी गवर्नमेंट लेवल पर. पहले तो सर्वे होना ज़रूरी है, लेकिन अभी नीड बेसिस पर ये सरेदस्त हो सकता है. इसके बाद कि बेवाएँ जो हैं काफ़ी वहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी लोगों के मर्द हैं ही नहीं, फैमिलीज में 20-20, 25-25 औरतें हैं, उनका एक भी मर्द नहीं है वहाँ पर. तो उसको ज़रा गवर्नमेंट को मैं भी रिक्वेस्ट मैंने भी की है कि इन लोगों के लिए ब्रेड एंड बटर के लिए कुछ ना कुछ हमें 12 एकड़ या 16 एकड़ लैंड उनको हम दें, या 25 एकड़ जो हारी की एक वो होनी चाहिए इंटाइटलमेंट, वो देंगे. और यही गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की भी पॉलिसी है, प्रेसिडेंट साहब की, कि हम लैंड ले सारीज को वहाँ पर बिठाएं और वो लोग वहाँ पर अपना ब्रेड एंड बटर लें. काजी साहब, अच्छा शेख साहब, दो एक आपसे ज़िया साहब से पहले आपसे ये कि ये जो किफ़ायत शारी की ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और आज रिपोर्ट भी हुआ है डॉन में कि उसमें जो कटौती या जो कट पैसे लग रहे हैं वो NFC अवार्ड से लग रहे हैं या फिर ये बिल्कुल सेपरेट अकाउंट होगा, क्योंकि आज रिपोर्ट भी पब्लिश हुई है डॉन में, तो NFC अवार्ड को कम करके वो किफ़ायत शारी बजट में हम दे रहे हैं. एक तो ये आपसे, और सर आपसे ये फरमाना है कि आपने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो वहाँ जो बच्चे में वेपन यूज़ हो रहे हैं तो वो मिलिट्री ग्रेड का वेपन यूज़ हो रहे हैं, कोई मामूली वेपन्स नहीं है. असल इन्वेस्टिगेट तो ये मेरे ख्याल से करना चाहिए कि वो वेपन्स उनको कौन दे रहा है और किस तरह आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चर तो हो नहीं रहा. देखिए, जहाँ तक आपने बात की ऑस्टेरिटी मेजर्स की, जो आपका रूटीन का NFC अवार्ड है, मैं फिर दोबारा बोल, NFC अवार्ड रूटीन का है, उस पर कोई असर नहीं आ रहा. और ज़रा इसमें आपको पीपल्स पार्टी का स्टांस बिल्कुल वाज़े पता है. जहाँ तक ये कि ऑस्टेरिटी मेजर्स में अगर पूरे मुल्क में इस वक्त भी जो आपको पेट्रोल मिल रहा है वो हुकूमत, आप अभी अगर अपनी मोटर बाइक पे या गाड़ी में आए हैं तो आपके उस एक लीटर पे हुकूमत अपनी सब्सिडी दे रही है. 1 लीटर बेशक जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें हुकूमत ने जो ये फैसले किए हैं, और ज़रा ये कलेक्टिव डिसीजंस हैं, तो आप ये समझें कि इसमें हुकूमत दे रही, ज़रा वो पैसे कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं, तो वो अकेले फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं बर्दाश्त कर सकती. फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी PSDP में भी जो है उसमें कट लगाई है. आपने एहसान इकबाल साहब का पढ़ा होगा बयान के 100 बिलियन रुपीज़ उन्होंने सिर्फ अपनी PSDP में कट लगाई. तो इसी तरीके से ये बोझ ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट लेकिन सारे प्रोविंसेस अपनी अपनी प्रोविंशियल उसकी फाइनेंशियल हैसियत के हिसाब से वो बोझ को डिवाइड कर रहे हैं. तो इसी तरीके से जो अभी मतलब जो भी अभी होगा, तो अभी कल जो मीटिंग थी वो भी इस सिलसिले में थी. मुझे काफ़ी चीज़ों का भी अंदाज़ा है, लेकिन अभी क्योंकि वो जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट फेडरल गवर्नमेंट से या प्राइम मिनिस्टर साहब जो करेंगे वो ना हो जाए, वो मेरा इस वक्त बातें करना वो जो है वो प्री मैच्योर हो जाएगी. लेकिन ये है कि ये बहुत बड़े इम्तिहान का इस वक्त मामला है, क्योंकि जब आपकी डीजल की प्राइसेस बढ़ती हैं और ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ती हैं तो ये आपकी सारी कमोडिटीज़ में एक बहुत बड़ा जंप आ जाता है. तो इसमें हमें एज अ नेशन हमें इस वक्त एक सेविंग वाले उसमें भी फोरम में जाना चाहिए, और हमें एज अ नेशन जो है हमें ये फैसले करने किस तरीके से हम आम पब्लिक पे या गरीब आदमी पे वो बोझ जो है उसको कम से कम उस पर बोझ डले, उस पर या बोझ उस पर ना आए, ये हमारी होगी. दूसरा सवाल आपसे सर. यकीनन मैंने पहले भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आपको जवाब दिया था, और इसमें जो हमारे साथ इशू है कि हमारे जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ से ये मिलिट्री ग्रेड के वेपन्स यकीनन आ रहे थे यहाँ पर. अब मुझे उम्मीद ये है कि आफ्टर अफगानिस्तान वाला जो बॉर्डर है
या और बॉर्डर्स जो हैं हमारे काफ़ी वहाँ पर विजिलेंस है। उसके बाद उम्मीद यही है कि यहाँ पर इस किस्म के वेपन्स या मंशियात के हवाले से भी मैं कहूँगा कि वो भी एक बहुत बड़ा, हमारे पास दो चीज़ें ये हमारे बॉर्डरिंग जो कि प्रोविंसेस हैं वहाँ से आ रही हैं और उस पर हमारी डिस्कस भी हुई है और जो हमारी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं जो कि इस पर काम कर रही हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट यही है, हमने कुछ फोकस करके दिए हैं लोग के जो कि केपी में ये सप्लाई कर रहे थे वो हमारी सिंध पुलिस ने दिए और यकीनन ब्राह्मण्स टू ब्राह्मण्स लेवल की ये बातें होती हैं तो उन पे हमने कहा है कि इन पर एक्शन भी हो और हम यहाँ पर जो भी अपनी विजिलेंस रखी हुई है ताकि वो जो एलिमेंट्स ये सप्लाई कर रहे थे, खास करके एक जो कच्चा कराची आपने सुना होगा पंजाब में है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिपो बना हुआ था अंडरग्राउंड जो कि सिंध पुलिस ने पंजाब में घुस के और उसको डिमोलिश किया और वहाँ पर उसको टोटली उनके जो भी वेपन्स थे वो हमने डिस्ट्रॉय करवा दिए। वो भी मिलिट्री ग्रेड के और बड़े हैवी किस्म के वेपन थे जो कि टाइम टू टाइम ब्राह्मण्स ऑफ सिंध में हमारे जो कच्चा के एरिया थे वहाँ वो सप्लाई हो रहे थे ऑन नीड बेसिस। तो इस पर काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, होपफुली आपको जो कि ये टेम्परेरी मेजरमेंट्स नहीं है हमारे जो हमने प्रीवियसली लिए हैं और उसमें आप देख रहे होंगे कि सस्टेनेबिलिटी भी आ रही है और पिछले 2-3-4 माह से वो ग्रेजुअली काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अकरम बोलो साहब। सर कल जो कोर्ट का फैसला आया ये तासुर पैदा हो रहा है कि जिसे गवर्नमेंट सिंध वर्सेस एक खातून है जो इसके बाद जो सोशल मीडिया में बातें चल रही हैं क्योंकि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे बड़ी तादाद में फायरिंग वगैरह हुई तो ये लग रहा था कि शायद लोग कत्ल हुए, सीधी सी बात है। यकीनन FIR में थोड़ी बहुत गलतियां होंगी लेकिन क्या अब हुकूमत सिंध की ये जिम्मेदारी नहीं है एक तो ये तासुर को खत्म करे और दूसरा किसी ने तो कत्ल किए होंगे ना, वही तो कातिल होगा, अब उस कातिल को ढूंढना किसकी जिम्मेदारी है? ये सिंध पुलिस की जिम्मेदारी है ताकि लोग मुतमईन हो सकें कि वाकई लड़की को भी इंसाफ मिला। अगर FIR में कुछ गलत उन्होंने किया है लेकिन ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कातिलों को ढूंढ। देखें एक तो मैं पहले कल वाले जो वहाँ पर पुलिस कंटीजेंस वहाँ थी वो सेशन जज के दरख्वास्त पर हमने प्रोवाइड की थी। वहाँ पर इससे पहले डेट पर भी बहुत बड़ा वाक़या हो सकता था और कोर्ट के अंदर 2-3 बार वहाँ पर दादू में इसी कोर्ट में सेशन कोर्ट में वाक़यात हो चुके हैं और फायरिंग भी हुई है, वहाँ पर पुलिस की गाड़ियों को भी उन्होंने डैमेज किया है मुख्तलिफ लोगों ने। तो सेशन जज ने इसको लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखते हुए क्योंकि बहुत बड़ा ये कल फैसला था और डिफरेंट ये जो चांडियो कम्युनिटी है एक तरफ MPS है दूसरी तरफ भी बहुत हाई प्रोफाइल किस्म का एक कंप्लेनेंट का जो बन गया है स्ट्रेचर। तो मकसद ये है कि वहाँ पर जो हमने अपनी तौर पर कोशिश ये की कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी वाक़या ना हो जाए कि आइदर पार्टी को कोई नुकसान हो। यकीनन ये आपने जो कहा कि जो फायरिंग हुई है ये मुख्तलिफ फुटेजेस आ रही हैं, उस पर कल ही मैंने कहा है और उसमें यकीनन उनके खिलाफ FIR होगी। रही बात आप जो मेरिट की बात करें 8 साल पुराना वाक़या है, 8 साल तक कंप्लेनेंट ने कोई भी किसी और आदमी को फर्द मुजरम में शामिल ही नहीं किया है। फर्दर क्योंकि लॉ प्रोवाइड करता है CRPC जो प्रोसीजर है वो किसी टाइम पर भी 145 अपना 165 की कर सकते हैं हम एविडेंस आ सकती है 164 सारी और उसके साथ साथ आप अगर 162 CRPC में फर्दर स्टेटमेंट भी दे सकता है कंप्लेन एट एनी स्टेज। और यहाँ पर या जो अगर जो विटनेसेस जो आए डिफेंस साइड से उनको देखना चाहिए था या प्रोसिक्यूशन साइड से
किसी को उन्होंने इन्वॉल्व ही नहीं किया है। पूरी हिस्ट्री आप अगर देखेंगे तो इन्हीं 8 ही मुजरिमों पर जो कि आज बरी जिम्मा हो गए उस केस से। तो देखिए लीगल सिस्टम है, आप लीगल सिस्टम से जिरगा वाला सिस्टम नहीं कर सकते। आप FIR कट गई, 154 में रिपोर्ट आ गई, विद इन योर FIR ही आपने रहना है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन चालान हो गया, चालान के अंदर ही रहना है। प्रोसिक्यूशन उससे बाहर नहीं जा सकती, जज साहबान उससे बाहर नहीं जा सकते, जजेस प्रूफ मांगते हैं। अब अगर इधर बैठे हुए कोई यहाँ इंसिडेंट हो जाए और हम आपको मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दें, हो नहीं सकता है। तो ये एक सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो पैरामीटर्स हैं उसको ही अप्लाई किया जाता है। ये नहीं है कि हम कह दें कि हवा में कि भाई दुबई में जो मुजरिम बैठा हुआ है उसने मारा है। ये तो कंप्लेनेंट का काम था कि प्रॉपर अपना वो देते, या जो SHO था उसको ही उन्होंने इम्प्लीकेट कर दिया था वहाँ। तो ये गवर्नमेंट कोई उसके इस केस में कोई पार्टी नहीं है। गवर्नमेंट तो रिट अपनी कायम करनी गवर्नमेंट का काम है। हो सकता था कि कल कन्विक्शन हो जाती इन दोनों भाइयों को, सरदार चांडियों को या बुरहान चांडियों को, तो गवर्नमेंट ने तो उसी तरीके से चलना था। तो ये एक फैक्चुअल थिंग है और इसको इतना हाईलाइट किया जा रहा है। इस हाईलाइट से ये लगता है कि ये किसी भी पार्टी को, दोनों ही कहीं हम एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर और अपना पाकिस्तानी होने के नाते हम किसी का राइट डिप्राइव ना करें। ये ना हो कि आगे चलकर कोई भी जज बाइस होकर कोई गलत फैसले दे। राना आपने कहा कि कैबिनेट ने फैसला हुआ कि किफायत शहरी की जो पॉलिसी थी उसको कंटिन्यू करेंगे, उसमें कंफ्यूजन ये आ रही है कि तालीमी इदारों के हवाले से क्या फैसला हुआ, ये किस बनते हैं? देखिए जी, तालीम अच्छा आपने सवाल किया। मेरे ख्याल से सबसे आज मेरे ख्याल से जो सब पूरी कौम सुनना भी चाहती होगी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के स्कूल जो बंद थे, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो चलते रहेंगे। तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, अब वहाँ पे रेगुलर क्लासेस होंगी, ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी, वो चलते रहेंगे। और उसके बाद जो है मतलब हम लोग ये नहीं चाह रहे कि जी हम पूरी अपने सिस्टम को ही जो है वो एजुकेशन के उसको थोड़ा ख़राब करें। ठीक है, एक मजबूर में करना पड़ा, लेकिन अब वो अपने वर्किंग डेज जो है 5 दिन जो है वो चलेंगे। यहाँ जो सैटरडे को था वो फिलहाल नहीं चलेंगे, वो जो पहले हाफ डे होता था सरकारी स्कूलों में वो नहीं चलेंगे, लेकिन ये 5 दिन जो आपके स्कूल चलते रहेंगे, दो चैनल। फैसला जे हवाले सां बिरादरी फैसले हवाले सां ॻाल्हि कई, हाईकोर्ट जो फैसलो आयो त योगा के न थियणु खपनि, कोर्ट में वञणु खपनि। हीअ जेको अॼु तव्हां ॻाल्हि कई या छा सुभाणे अदालत थी के फैसले सां टकराव न हूंदी। ॿियो जेको शबीर सुवाल कयो उन थोरो इज़ाफ़ो हुयो त सभु कचे में ढाले न हूंदा आहिनि, किथे महर रहनि था, किथे शहर रहनि था, नारे जा रहनि था, उते ॿी वॾी कम्यूनिटी आहे जिसमें गुज़र सफ़र हुते आहे। त हिन पॉलिसी में उन धाड़े जे चकर में ख़ूब जेके ग़रीब माण्हू हुते रहनि था उहे मुतासिर त न थींदा। ॾिसो, हिन में मां तॾहिं ॻाल्हि कई त जेॾीमहिल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के असां ॾिनो आहे, ये MOU जो साइन कर रहे हैं, उससे ये होगा कि जो इसमें एक तो ये डिटरमिन होगा कि ये लीगल ओनर्स हैं, क्योंकि यकीनन लोगों के वहाँ पर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैं और उनकी ओनरशिप है लैंड्स की, तो वो तो कतई भी मुतासर नहीं होंगे इससे। रही बात आप जो कह रहे हैं कि कोई हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वी आर अवॉइडिंग दैट डिसीजंस ऑफ द आर हाई कोर्ट्स, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। और यकीनन इसमें लेकिन अंडर द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हमने अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लॉ लाए हैं यहाँ पर, और पहले ही था, इसको और इम्प्रोवाइज कर रहे हैं ताकि हम कम्युनिटी देखें। कभी कभी ऐसे होता है कि ये हालात जंगी हालात से कम नहीं हैं, अपर सिंध के रहे हैं, तो उनको स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में हमें भी कोर्टों को बताना पड़ेगा। और गवर्नमेंट के पास कम से कम ये पावर है कि गवर्नमेंट अपना लॉ मेकिंग कर सकती है, और उसमें हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट हमारे पास है, और इसको हम थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करके इन्हीं को लीगलाइज करेंगे इन चीज़ों को। और वैसे भी हमारे पास अंडर सेक्शन 23 CPC में ये हमारे पास पावर्स हैं कि, और वो कोर्ट्स के पास भी पावर्स हैं कि वो किसी की भी प्राइवेट पर्सन को भेज सकते हैं फॉर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट इन बिटवीन टू पार्टीज।
حمید سمرو صاحب. سر میں احتجاجاً سوال نکل تھینک یو. اچھا ٹھیک ہے, اچھا مہربانی. سنجے سادوانی. کابینہ کے ایجنڈے میں فوتی کوٹا کے متعلق آج کوئی فیصلہ کرنا تھا عدالت کے حوالے سے, اس متعلق کیا؟ ہاں جی, میرا وزیر داخلہ سے سوال ہے. وزیر اعظم پاکستان کچھ دن پہلے کراچی آئے تھے, تو 37 گاڑیوں کا قافلہ ان کے ساتھ تھا. یہ کہتی کفایت شہری ہے, آپ ہمیں تو 10 دے رہے ہیں لیکن وزیر اعظم کو 37 گاڑیوں کا پروٹوکول دے جائے. اچھا جو پہلے آپ نے جو فوتی کوٹا کی بات کی, آج کابینہ کے 100% جو ہے وہ ایجنڈا کمپلیٹ نہیں ہو سکا, کیونکہ اس کے بعد ایک فالو اپ امپورٹنٹ میٹنگ تھی جو کہ فیڈرل گورنمنٹ سے تھی, تو چیف منسٹر صاحب کی, اس میں بھی ہم دونوں ساتھ شامل تھے, تو اس لیے وہ جو ڈیزیز کوٹا والا ہے وہ نہیں ہو سکا. جہاں تک آپ نے پرائم منسٹر کی بات کی, وہ بھی میں ہی جواب دیتا ہوں. دیکھیے جی, کوئی بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے پرائم منسٹر صاحب, اور ہر دنیا کے ہر ملک میں پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر یا جس طرح کے جتنے بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہوتے ہیں یا چیف منسٹرز ہیں, گورنرز ہیں, ان کی سیکورٹی صرف ایک وہ بھی یہ اس کو پروٹوکول نہیں کہہ سکتے, وہ ان کی سیکورٹی ارینجمنٹس ہیں, سیکورٹی نیسیسٹیز ہیں, جس کو ہم بھی چاہیں گے کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس حالات جو چل رہے ہیں, آپ ایک طرف افغانستان میں آپ کی لڑائی چل رہی ہے, اور جس طریقے سے آپ وہاں پہ افغانستان میں طالبان سے لڑ رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ کے پاس ایک الگ چیلنجز ہے, اور پوری دنیا کے آپ کے پاس چیلنجز ہیں. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ جی اگر پرائم منسٹر صاحب کو جو سیکورٹی ہے اس پہ ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. لاسٹ کوشچن جی آپ کا. اچھا, میرا آپ دونوں سے سوال ہے. ایک پہلے ان سے کر لیں. جب ایم پی ایم, پہلے آپ سے کر لیتا ہوں کہ جو واقعات ہم نے کل دادو میں دیکھے ہوائی فائرنگ کے, اگر اس طرح کراچی میں ہوتا تو کیا آپ کو پولیس کو ہدایت دینی پڑتی کہ وہ ہوائی فائرنگ کرنے والوں کو گرفتار کرے؟ پولیس کو کام ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو روکے, ایسی سرگرمیوں کو روکے, پہلے سے آپ کی ہدایت کا انتظار نہ کرے. تو اگر یہ کراچی میں ایسا ہوتا تو کیا پولیس یہی کام کرتی جو اب تک 24 گھنٹے گزر گئے, کوئی بندہ گرفتار نہیں ہوا؟ دوسرا سوال میرا شہید احمد صاحب سے, اور وہ یہ کہ ایم کیو ایم جب پیپلز پارٹی کے اوپر یا سندھ گورنمنٹ کے اوپر تنقید کرتی ہے تو وہ کراچی کے جو جاری منصوبے ہیں ان کو لے کر تنقید کرتی ہے. کریم آباد کا انڈر پاس ابھی تک نہیں کھلا, ڈیڈ لائنز پہ ڈیڈ لائنز آ رہی ہیں, بی آر ٹی ریڈ لائن کے اوپر کام رک چکا ہے. آپ نے کہا تھا کہ سائڈ کی سڑکیں جو ہیں وہ رمضان کے دوران بن جائیں گی تاکہ عید پر لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. منور چورنگی کا جو فلائی اوور ہے اس کا 80% کام مکمل ہو چکا ہے. گورنمنٹ نے صرف 25% کی اس کی ادائیگی کی ہے کانٹریکٹر کو. کانٹریکٹر وہاں پر بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہوا ہے. تو کراچی کے جو منصوبے ہیں ان کی اگر تکمیل کر لیں تو شاید مخالفین کو موقع نہ ملے. کیا کہیں گے آپ؟ پہلے یہ لے دیں پھر بتا دو. دیکھیں اس کا میں نے پہلے بھی جواب دے دیا, مفصل جواب دیا, لیکن شاید کراچی کو دادو کو بائیفرکیٹ نہ کریں. قانون دونوں کی جگہ پر ایک ہی ہے, اور دادو میں جو ہوا آپ یہ سرے دست نہیں کہہ سکتے کہ کوئی دادو شہر میں ہوا ہے. وہ واقعہ جو فوٹیجز آ رہی ہیں کسی کے گاؤں میں ہوا ہے, یا میں نے جو خود دیکھی ہے وٹنس, اور یقیناً پولیس کا کام ہے کہ پولیس اس پر عمل درآمد کرے کہ 144 جب لگا ہوا ہے, اور اگر اس قسم کی کوئی فائرنگ ہو رہی ہے جس سے ہیرسمنٹ ہوئی ہے تو یقیناً اس پر بھی ہونا چاہیے. کراچی کی جیسے بات کی آپ نے, یہاں پر آئے دن شادیوں میں یہ فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے اور یہ اپنا آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کسی کے خوشی میں اگر کوئی اس قسم کی وہ آتش بازی ہو رہی ہے, شادی کی بات کر رہا ہوں میں, تو اس میں اگر کوئی کمپلیننٹ نہیں ہے تو کم از کم دولہا یا دلہن کو اریسٹ کر کے لے جائیں, بری بات ہے. جی آپ نے جو بات کی کراچی کے منصوبوں کی, اس وقت بھی ڈے ٹو ڈے میئر کراچی جو ہیں وہ کراچی کے ہر منصوبے پہ دن رات کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. کراچی کو ہم اصل میں کمپیئر کر لیتے ہیں, بہت آسان ہے کراچی پہ تنقید کرنا, ہم کہتے ہیں کسی شہروں سے کمپیئر کرتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ کراچی کو شہروں سے نہ کریں, کراچی ملکوں سے کمپیئر کریں. کراچی کی آبادی, کراچی کے چیلنجز, کراچی کے مسائل. میں یہ کہتا آیا ہوں کہ ہم پنجاب سے بھی مثال دیتے ہیں, لاہور سے بھی مثال دیتے ہیں. لاہور میں جتنے بھی آبادی ہے ان کو پینے کا پانی صرف انہوں نے کیا کرنا ہے, بورنگ سے ان کا پانی میٹھا ہے. وہاں پہ آج بھی پورے پنجاب میں جو پینے کا پانی ہے میجورٹی جو ان کا ڈرنکنگ واٹر ہے وہ آپ کا سب سوائل واٹر ان کا میٹھا ہے, وہ ان کو گزارا ہو جاتا ہے. جو یہاں پہ ہمیں آپ دیکھیں کہ کراچی کو پینے کا پانی پہنچانے کے لیے ہمیں کہاں سے لانا پڑتا ہے پانی کے سورس کہاں سے, آپ دیکھیں. تو یہ ایک یہ فرق ہے. دوسرا آپ آبادی کا فرق دیکھ لیں, چیلنجز کا فرق دیکھ لیں. آج بھی میں ریپیٹ کر رہا ہوں, پورے پاکستان روزگار کے لیے کسی اور شہر میں نہیں آتا, کراچی میں آتا ہے.
آپ کو پورے نارتھ سے آپ کنٹری سائڈ پورا جو ہے وہ کراچی میں آتا ہے. آپ کی صحت کی فیسلٹیز کے لیے لوگ علاج کرانے کے لیے پورے پاکستان سے کہاں آتے ہیں؟ کراچی میں آتے ہیں. کراچی کی چیلنجز ہیں, ٹھیک ہے, کہیں پہ کوئی کمی کوتاہی ہوگی, لیکن میئر کراچی بھی جو ہے ان ساری اسکیمز میں کام کریں. آپ نے بی آر ٹی کی بات کی, بی آر ٹی ریڈ لائن کا میں آپ کو بتاؤں کہ شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا کہ جب ہم اس پہ نہ بیٹھتے ہوں. اور آپ کو میں نے پہلے بھی آفر کی, میں کہتا ہوں جماعت اسلامی بھی آ جائے, وہ بھی بات کری ہوتی ہے اس پہ بی آر ٹی پہ, ایم کیو پہ, جس کو آنا ہے آپ کو اوپن, ہم آپ کو اس کی بریفنگ دینے کے تیار ہیں. ہمیں جو ہم چیزوں کو فیس کر رہے ہیں, کچھ چیزیں میں اس مائک پہ بتا سکتا ہوں, کچھ چیزیں نہیں بتا سکتا, اور بہت میں آپ کو وہ کہتے ہیں ان ہاؤس آپ کو ان کیمرہ میں آپ کو بریفنگ دے دوں گا کہ کتنے چیلنجز کو ہم بریف کریں, کیونکہ میں بات کروں گا پھر اس کے پھر وہ پتنگڑ بن جائیں گے. لیکن نیک نیتی کے ساتھ یہ آپ کو پرومس کر سکتا ہوں میں, نیک نیتی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, جانبداری کے ساتھ پورا ٹرانسپورٹ محکمہ جو ہے اس ریڈ لائن بی آر ٹی پہ اور اس طرح کے جتنے بڑے پروجیکٹس اس پہ دن رات محنت کر رہا ہے, ایک ایک آفیسر محنت کر رہا ہے. چیلنجز ہیں, اب چیلنجز کے لیے اب میں کسی اور پر الزام لگا دوں, پھر کوئی اور کسی اور پر الزام لگا دے, لیکن یہ ہے کہ اور یہ بن کس لیے رہی ہے, بہت آسان طریقہ سے نہ بناتے ہم لوگ, نہ بناتے تو پرابلم نہیں ہوتا. یہ بند صرف اس لیے رہی کہ کراچی کی جو آئندہ نسلیں ہیں, شاید آپ کے ہمارے فیوچر جنریشنز کے لیے بھی یہ فائدہ ہوگا کہ یہ ان کے لیے ایک کوریڈور اس طرح ہوگا جس میں وہ اپنے آج بھی پورے پاکستان میں آسٹریٹی میجرز پہ لوگ کس پہ بات کریں کہ یار جہاں ہم لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ میں سہولت نہیں ہے, پبلک ٹرانسپورٹ کی فیوچر کی ان کی ہے, یہ 100-200 سال تک انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جو جنریشنز ہیں ان کے لیے یہ سہولت بنائی جا رہی ہے. میں بالکل معذرت خواہ ہوں کہ یونیورسٹی روڈ سے ریڈ لائن سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, مجھے ان کی تکلیف کا اندازہ ہے, لیکن کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جس میں ہم اس پروجیکٹ کے لیے نہیں کریں. مجھے پتا ہے کہ اس وقت ہمارے ٹرانسپورٹ محکمے میں تمام پروجیکٹس کو سب نے الحمدللہ اپریشیٹ کیا ہے, ہر ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا ہے. پاکستان کی پہلی ای وی بسز بھی لے کے آیا گئے, پنک بسز بھی لے کے آ گئے, کل ہم وہ آپ کے پنک ٹیکسی کا بھی ایم او یو سائن کرنے جا رہے ہیں, سب چیزیں کر رہے ہیں. صرف یہ ایک ریڈ لائن کا منصوبہ, اور اس میں بھی جو یونیورسٹی روڈ ہے, حالانکہ آپ جناح ایوینیو دیکھیں گے, جناح ایوینیو آپ کو کلیئر کر دیا گیا ہماری طرف سے. جہاں تک ٹرانسپورٹ محکمے کا کام تھا, جناح ایوینیو از ٹوٹلی کلیئرڈ, وہاں پہ کوئی اب پرابلم نہیں ہے, وہاں پہ آپ کو کوئی ٹریفک کنجیشن اس ریڈ لائن کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہوگی. یہ یونیورسٹی روڈ والا جو ایشو ہے یہ ہمارے لیے خود چیلنج بنا ہوا ہے, اور اس میں بہت زیادہ اب بیچ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف آپ کا 2.7 کلومیٹر کا تو آپ کا صرف وہ بننا ہے, آپ کی جو K4 کی آگمنٹیشن آنی ہے, 96 انچ کی جو پائپ لائن آنی ہے, ایک وہ بھی چیلنج ہے. تو اسی طریقے سے بڑا شہر ہے, بڑے چیلنجز ہیں جس میں ہر آدمی, ہر آفیسر, میرے ڈپارٹمنٹ کے یا جو آفیسر جو میرے ڈپارٹمنٹ کے نہیں ہے وہ بھی دن رات کوشش کر رہے ہیں. جو لوگوں کو اس وقت تکلیف ہو رہی ہے اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں, شرمندہ ہیں, لیکن ہماری طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بدنیتی, نااہلی یا وہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن یس, ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ہے, ہمیں ہی کرنا ہے, لیکن اس کو جو ہر چیلنجز کو ہم نے دیکھ کر چلنا ہے. مطلب یہ بہت آسان ہے کہ میں کوئی بھی ایک ڈیسیجن لے لوں اور وہ کام کروں, لیکن اس کی کاسٹ کسی نے بیئر کرنی ہوگی. تو میں نہ چاہوں گا کہ سرکار کی کاسٹ زیادہ جائے, نہ کسی کو غیر ضروری اور ناجائز قسم کا کوئی پروفٹ کمانے دوں. مجھے ایک ایک چیز کو لے کر چلنا ہے, تو اس کے لیے ہماری کوشش چل رہی ہے, یہی ہمارا مقصد ہے. تھینک یو ویری مچ. ہوگی